کم سے کم یہ چیز آئندہ کے لیے مستقبل میں کہ جب ہم فائنل میں پہنچے تو ہماری تقریر کا جو خطبہ ہے وہ 5 مقرر ہیں تو 5 کا مختلف ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر پڑھنے تلاوت کی جانے والی آیت بھی مختلف ہو، حدیث بھی مختلف، چاہے موضوع ایک ہی ہو، بھلے 5 کا موضوع ایک ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے موضوع کے اندر وسعت ہوتی ہے تو آیت بھی مختلف ہو، حدیث بھی مختلف ہو اور اس کے اندر تشریح بھی مختلف ہو۔ آج آپ نے محسوس کر لیا ہوگا واضح طور پر کہ 2 تقریر ایسی ہوئی ہیں کہ دونوں طالب علم نے ایک کتاب سے وہ رٹا لگا کے یا یاد کر کے محنت کر کے جو بھی یہاں پر بیان کی ہے، محسوس کیا نا آپ نے؟ بھائی الگ ہی نظر آ رہا تھا، اور پھر تھوک اور لعاب کا اتنا زیادہ ذکر ہو رہا تھا، تو بہرحال ایک مشہور بات ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فائنل کے اندر کیا ہوتا ہے، کریم آتی ہے نا، پورے سال کی محنت کرنے کے بعد جمع ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اس کا امتیاز ہونا ضروری ہے۔ پھر کوشش کی جائے کہ اشعار جو پڑھے جا رہے ہیں وہ اشعار بھی وہ 14 سال سے ہم جو سنتے آ رہے ہیں نا، وہ ایک یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بھائی یہاں سے ہمیں کوئی ہتھیار لے کے بھیجنا تھوڑی ہے افغانستان یا شام بھیجنا ہے۔ اشعار بھی کوئی اب جدید اشعار ہیں، نئے اشعار ہیں، نئے ہمارے کابرین کے اشعار ہیں، اس کا انتخاب کیا جائے۔ وہ پرانے اشعار کسی پٹے بس چل رہے ہیں اور لوگ سن کر بھی بولتے ہیں کہ بھئی یہ بولتے ہی کرتے اردو کچھ نہیں ہے نا، جذبہ ابھارنا۔ تو اشعار بھی اس کا بھی انتخاب ہر مقرر کے لیے الگ الگ ہونا چاہیے، چلو بھلے پرانی سے ہوں لیکن جاندار ہوں۔ تو اس کے اندر 3-4 جو مقرر ہیں ماشاءاللہ سے بہترین، بڑی شاندار، یہ وسیم بیٹھا ہے، اس نے اپنا سرتاج اس نے تو اینڈ کر دیا، ٹھیک ہے، تو بات صحابہ کے جو سے نعرے لگا دیے، اس میں ابھی کھڑے نہیں ہو جائیں طالب علم ظاہر ہے نا، زیادہ جذباتی ہو چلے جائیں گے، تو یہ چیزیں نوٹس کرنے کی۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ آپ کی پوری زندگی کام آئے گی، یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ لکھ لیں اور نوٹ کر لیں۔ کبھی بھی تقریر کریں، اپنا نظریہ بیان کریں، اپنا عقیدہ بیان کریں، یا کسی مسلک کی، کسی ادارے کی، کسی فرقے کی، XYZ کوئی بھی آپ اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اس کی اشاعت کر رہے ہیں، یا اپنا ما فی الضمیر کا اظہار کر رہے ہیں، ابھی تو ہم آپس میں بیٹھے ہیں، یہ بات پلو سے باندھ لیں، یہ بات پلو سے باندھ لیں کہ جو بات آپ کہیں گے، جو بات آپ کی زبان سے نکلے گی، اس کا حسی، عقلی، قانونی، شرعی نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ حسی، عقلی، قانونی، شرعی نتیجہ، اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بات پلو سے باندھ لیں۔ دوسرے نمبر پر کہ کہیں پر بھی کسی بھی برتن میں گند پڑا ہو، اگر ہم اور اوپر سے گند ڈالیں گے تو کیا ہوگا، مزید تلویث ہوگی نا، مزید گندگی پھیلے گی۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ یا تو اس برتن کو صاف کر دیا جائے، گندگی کو صاف کر دیا جائے، یا کچھ اس کے اندر ایسی پاکیزہ چیزیں ڈالی جائیں کہ اس سے گند کا پتہ ہی نہ چلے، کہ پاکیزہ چیز کی اتنی زیادہ مقدار بڑھ جائے کہ ناپاک چیز کا پتہ ہی نہ چلے، معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کبھی ناپاک چیز تھی۔ ہم دیکھیں جب کبھی صحابہ کرام کا نظریہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے تجربے کی بات بتلا رہا ہوں، تو اس وقت میرا تو اپنا نظریہ یہ ہے، میں مفتی یا کوئی مجتہد یا وہ تو ہوں نہیں، لیکن میرا اپنا جو اپنے علم کے مطابق میں کہتا ہوں کہ اس وقت صحابہ کرام خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت معاویہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی جتنی زیادہ ہمیں سے ہو سکتا ہے، جہاں پر بھی موقع ملے تعریف، ان کے بیانات، ان کے تذکرے جتنے زیادہ ہو سکیں کرنے چاہیے۔ اور میں اس کو اس دور کے اندر فرض، جس طرح نماز فرض ہے نا، اس طرح فرض سمجھتا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے فجر کی، ظہر کی، ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے ساتھ میں ایک برابر والے کو کہ بھئی تو کیوں نماز نہیں پڑھتا، یا اس کو لان تان کرے، یا اس کو برا بلا کہے، یا اس کو گالیاں دے،
تو جو نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ بولیں گے بھائی دیکھو یار آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہو نا، آپ کوشش کرو. تو ہمیں کوشش کیا کرنی، نمازیوں کی تعداد بڑھانی ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھانی ہے، نہ یہ کہ سامنے والے کو تنقید کر کے نشانہ بنا کے اور جو بچا کچھ ہوتا ہے وہ بھی اس کی جو چھوٹ جائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس وقت جو ہے سب و شتم کا دور ہے، صحابہ کرام پر تبرہ بازی کا دور چل رہا ہے، عام ہے. حضرت مولانا عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے ٹھیٹھ تدریسی عالم تھے، لیکن لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے شہادت کی بھی، شہادت ہو گئی، صحابہ کرام کے نام پر چلے گئے. تو دیکھیں موت زندگی سب کی آنی جانی ہے. میں جو نقطے کی بات بتلا رہا ہوں، میں وہ یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر صحابہ کرام کے متعلق تبرہ بازی ہو رہی ہو، وہاں پر ہمیں اتنے افراد تیار کر لینے چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنے والے، کہ تبرہ دب جائے، ختم ہو جائے، کہ وہ گندگی جو تھی نا، ہم اتنا نور ڈالیں، اتنا نور ڈالیں، اتنی پاکی، اتنی اچھائی ڈالیں کہ وہ تبرہ کرنے والوں کا نام و نشان وہ خود ہی چپ ہو کے بولتی بند ہو جائے، وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے، دب کے بیٹھ جائے، یار یہ تو بہت زیادہ لوگ ہو گئے، اب تو ہر جگہ ابو بکر، عمر اور عثمان اور معاویہ اور جو حسنین کریمین اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی متعلق ان کی جو ہے شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد کہنے کا یہ نہیں کہ آپ جیسے ایک ساتھی نے کہا کہ شیعہ کے حوالے سے یہاں پر باتیں کرنے لگا، شیعہ کا یہاں پر تذکرہ کرنے کا کیا موقع ہے؟ یہاں تذکرہ کرنے کا کوئی حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کوئی ویڈیو ہماری چلی جاتی ہے سوشل میڈیا پر، آپ اس کے اثرات اور اس کے جو آپ دیکھ رہے نتائج وہ آپ کو نہیں پتا کیا ہے، وہ ہمیں پتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں بات کرتا ہوں کوئی بھی بات زبان سے نکالیں اس کا حسی، عقلی، قانونی، شرعی نتیجہ بھی سامنے ہونا چاہیے کہ کیا میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، کیا میں اس لیول کا ہو چکا ہوں. اورنگزیب فاروقی جس لیول کے ہیں وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، ابھی ہمارا وہ لیول نہیں ہے، ابھی ہم سیکھنے سکھانے کے مراحل میں. جب ہمارا لیول ہوگا انشاءاللہ وقت کے، کوئی اورنگزیب فاروقی ہے، کوئی علی شیر حیدری ہے، کوئی تقی عثمانی ہے، کوئی سلیم اللہ خان ہے، کوئی حکیم اختر ہے. حکیم اختر، سلیم اللہ خان سارے ایسے ہی بنے تھے نا، پھر طالب علم تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، محنت کی انہوں نے. تو آپ میں سے بھی کوئی امام غزالی، جنید بغدادی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی نہ بنے جنید بغدادی، ابھی نہ بنے علی شیر حیدری، ابھی نہ بنے اورنگزیب فاروقی، ابھی سیکھنے سکھانے کے مراحل ہیں. لہذا اصل مقرر وہی ہے کہ جس کو بھلے جذباتی نہ ہو، جس کو اپنے کلام پر قدرت ہو. قدرت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کس وقت کیا بات کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، کیسے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے سامنے دیوبندی بھی بیٹھے ہیں، میرے سامنے بریلوی بھی بیٹھے ہیں، اہل حدیث بھی بیٹھے ہیں، دوسرے نیوٹرل لوگ بھی بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہیں، اس موقع پر مجھے کیا بات کرنی ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں نوٹس میں لینی چاہیے، ماحول دیکھنا پڑتا ہے. تو اس چیز کو آپ پلو سے باندھ لیں کہ جب کبھی بھی بیان کریں، تذکرہ کریں، ہمیں کسی مسلک کی تنقید کر کے دیکھیں، کسی کی بڑائی، کسی کی اچھائی بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں، فرض نہیں ہے کہ سامنے مخالف کی تنقید کریں تو پھر اس کی بڑائی ہو. ایک جس ذات کی بڑائی خود اپنی ذات میں آپ ہے، بے مثال ہے، تو ہمیں کسی کی تنقید کر کے اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ابو بکر اپنی ذات میں بے مثال ہے، کسی کی تنقید کر کے ہم ان کی بڑائی بیان کریں، ضرورت نہیں ہے ہمیں اس چیز کی. دین اسلام اپنی ذات میں بے مثال ہے، کسی دوسرے مسلک کی تنقید، مذہب کی تنقید کر کے بڑائی بیان کرنا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. خود اپنے نام کے اندر اس کا ایک اپنا مقام ہے، اپنا نام ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں کسی دوسرے مسلک، کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے فرقے کی تنقید کر کے اپنے مسلک کی ترویج اور بڑائی، یہ صحابہ کرام کی بڑائی اور ان کی خوبیاں بیان کرنا، یہ چیز خوبیاں ہونی چاہیے، لیکن تنقید سے ہٹ کر، مخالف کی تنقید سے ہٹ کرو. جب آپ خوبیاں بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے مخالف بھی آپ کی خوبیاں سن کر، آپ کی بیان کردہ خوبیاں سن کر وہ آپ کی طرف آ جائے، مائل ہوتا چلا جائے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی جو ہے نوٹس میں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، باقی ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ